بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک میں ایک نئی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان ہو گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے اکثر کی شہرت اچھی ہے، جو قابل قبول ہیں. شاہد خاقان عباسی اگرچہ ایک الیکشن ہار گئے، وہ تو ایک ویو تھی جس میں وہ ہار گئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کافی وقار کا مظاہرہ کیا، اور اسے الیکشن وہ 1988 سے جیتتے ہی ہیں جب انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. ان کے والد کی شہرت اچھی تھی، اوورال خاندان کی شہرت اچھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کسی کے دامن پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے جسے اچھالا جا سکے. مفتاح اسماعیل کا تاثر اچھا ہے، اور یہ تاثر اس وقت زیادہ اچھا ہوا جب ان کی جگہ اسحاق ڈار نے لی اور ڈالر کی قیمت بہت تیزی سے بڑھی، اور انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے اور سب دعوے غلط ثابت ہوئے. اور جواب میں مفتاح اسماعیل نے ان کے خلاف لابینگ کی گئی، انہیں تنگ کیا گیا، لیکن جواب میں مفتاح اسماعیل نے ایک شائستہ اور مہذب آدمی کا رویہ اختیار کیا، اور سبھی نے مہذب رویہ اختیار کیا. پارٹی چھوڑ دی، مگر یہ کوئی الزام تراشی نہیں کی، کوئی بہت برہمی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے بعد لوگ کر رہے ہیں. تو مہتاب عباسی ہیں، اگرچہ آج وہ کچھ دبے دبے نظر آئے، مگر وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، اور بطور وزیر اعلیٰ کے ان کی کارکردگی پختونخوا کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعلیٰ سے بہتر رہی ہے. جب انہوں نے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تو گندگی اتنی پھیلی ہوئی تھی پشاور کے سینموں میں، اس کے ذکر سے، اس کے تصور سے گھن آتی ہے، اور حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے وہ سب کچھ بند کرا دیا. اور بھی بہت سے اچھے کام کیے، انہیں تحمل ہے، نرمی ہے. سیاسی حرکیات کو شاید وہ بہت زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں، ترجیحات ٹھیک قائم کرتے ہیں، قابل اعتماد آدمی ہیں، شہرت اچھی ہے. لیکن اگر اسے گستاخی نہ سمجھا جائے تو عرض یہ ہے کہ پارٹی کے لانچ کے لیے یہ موضوع وقت کا انتخاب نہیں تھا. اس وقت توجہ نہیں تھی، توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے. پہلا تاثر بہت ہی اہم ہوتا ہے، بلکہ انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو وہ 2-3 مہینے انتظار کرنا چاہیے تھا، اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا آغاز لاہور کے جلسے سے ہوئے، جو 30 اکتوبر کو ہوا تھا. موسم بھی ایک اہم چیز ہے. جب آپ معاشرے کی ساخت کو سمجھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، موسم بھی اس میں سے ایک چیز ہے. پھر یہ کہ اس میں ایک شو آف فورس ہونا چاہیے، کوئی طاقت کا. تنہا شاہد خاقان عباسی اگر پنڈی میں جلسہ کریں تو 10,000 آدمیوں کو لا سکتے ہیں، اور ان کا بہرحال وقار قائم ہے. اور دوسرے لوگ ان کے لا سکتے ہیں، مہتاب عباسی کچھ لوگوں کو لا سکتے ہیں، کچھ اور. یہ ابھی بہرحال پہلا تاثر ان کا ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں مسترد کیا جائے یا قبول کیا جائے. 4 چیزیں لیڈر کے لیے اہم ہوتی ہیں، ابھی انتظار کرنا چاہیے. 4 چیزیں لیڈر کے لیے اہم ہوتی ہیں: اس کا کیریکٹر، اس کا کتنا علم ہے، اور اس کی شخصیت میں کتنی کشش ہے، اور سینس آف ڈائریکشن. ابو آل، اگر سینس آف ڈائریکشن نہ ہو کہ کرنا کیا ہے. اب ایک بات تو انہوں نے بہت اچھی کی، وہ ٹیکس والی. 2 باتیں بہت اہم کی. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی کیا اخلاقی حیثیت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور اسی وجہ سے وہ الگ بھی ہوئے. مطلب انہوں نے کوئی نواز شریف پر کوئی نکتہ چینی تو نہیں کی، مگر یہ کہا کہ ان کا حق نہیں ہے اقتدار کا. اور دوسرا، انہوں نے ایف بی آر کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں جو بات کی وہ اہم ہے، لیکن جامع بات نہیں کی. صرف ٹیکس اہم نہیں ہے، اگر سول سروس ٹھیک نہیں ہے، بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے، اور میرٹ پہ نہیں ہے، اور اس میں ترقی جو ہے وہ کسی اصول کے تحت نہیں ہوتی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ جس افسر کو تنگ کرنا ہو، چاہے وہ بہت ہی اچھا ہو، وہ آئی بی والوں سے کہتے ہیں ایک رپورٹ لکھ کے بھیج دو کہ یہ اس کی خاندانی زندگی ٹھیک نہیں ہے، یا یہ فلاں برائی میں ملوث ہے، یا فلاں غلط کام کیا ہے. اور وہ ڈسکریشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. تو یہ 21-22ویں گریڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ چلتا کیا جاتا ہے. تو وہ اس کی بیوروکریسی جو ہے. دوسرا یہ بیوروکریسی کی فنکشننگ میں اور بہت سی اہم باتیں ہیں، یعنی اس کی نوعیت دنیا میں بدل چکی ہے. وزارت صحت کو وہ لوگ چلائیں گے جن کا پس منظر ہو ہیلتھ کا. اسی طرح انجینئرنگ میں یہ سڑکیں بنانا ہے، دوسری چیزیں ہیں.
تو سول سروس کا تصور بدل چکا ہے، پتہ نہیں اس کا انہیں ادراک ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پولیس جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، بالکل برباد، اس کی تطہیر کرنی پڑے گی۔ وہ تو اس میں بہت سے لوگ تو غنڈے ہی بن گئے ہیں، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بنائے ہیں ان حالات میں۔ پھر یہ صنعت کاری کا مسئلہ ہے، اب جدید معیشت جو ہے وہ صنعت پہ استوار ہوتی ہے، اگرچہ زراعت بھی اہم ہے، تو وہ کوئی جامع بات انہوں نے نہیں کی جس سے یہ اندازہ ہو کہ ملک کے پورے مسائل کا انہیں ادراک ہے، اور یہ سوسائٹی کی ساخت کو سمجھتے ہیں، معاشرے کی کیمسٹری کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب سے کہا تھا، انہوں نے کہا تم مجھ پہ نکتہ چینی کرتے ہو، میں نے آکسفورڈ سے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، تو میں نے کہا آکسفورڈ میں یہ تو نہیں پڑھایا جاتا نا کہ سوات میں گجروں کی تعداد جو ہے وہ 10% ہے اور سادات کی تعداد بھی 10% ہے، اور ان کی نمائندگی کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اور ہر علاقے کے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ خیر یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں تو ابھی کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، ابھی وہ اپنا نقطہ نظر واضح کریں، اور دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ بھئی الیکٹیبلز کو شامل کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں، بدنام لوگوں کو نہیں شامل کریں گے۔ بدنام کا لفظ شاید نہیں استعمال کیا، مطلب ان پاپولر لوگ، جو لوگ جن کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہوگی انہیں استعمال کیا، تو ٹھیک ہے، درست فیصلہ ہے۔ پھر یہ بھی درست ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ وہ کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم نہیں کر رہے۔ نقصان اگر پہنچے گا تو نون لیگ کو پہنچے گا ان سے، اس لیے کہ یہ سب لوگ نون لیگ سے آئے ہیں، اور پارٹی کے ورکروں میں، ووٹروں میں ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تجربہ کیسا ہے، بہرحال ان لوگوں سے کوئی بدگمانی تو نہیں ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے کہ ان کی بعض شکایات ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ کو 25 برس کے بعد یاد آیا، 30 برس کے بعد یاد آیا، 88 میں شامل ہو گئے تھے شاید کون بازی نون لیگ میں، کہ یہ کس کماش کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا؟ اعتراضات تو ہوں گے، اور اگر کامیاب ہوئے تو اور بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ پھر حسد زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کے بارے میں رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے، اور بحثیت مجموعی تاثر ان کا اچھا ہے، اور ملک کو نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ نون لیگ تو فوت ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کو تو مصنوعی طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے، جیسے شاہ حسین کو امریکیوں نے زندہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو جانشین نہ بنا سکیں۔ تو ضرورت تو ہے ملک کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی، پاپولر پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، 2/3 سے زیادہ کی حمایت انہیں حاصل ہے، لیکن ایک پارٹی تو نہیں سے تو کام نہیں چل سکتا، اور ایم کیو ایم کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کو تو مصنوعی طور پہ ایک مطلب یہ ایک روبوٹ ہیں، ایک زیادہ سے زیادہ 21 روبوٹ ہیں، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ چونکا دینے والی خبر تو اور ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جو جلسہ تھا ترنول پھاٹک پہ، اس کا کوئی ذکر، تفصیلات اس میں بہت ہیں۔ پولیس والے جو ہیں پہلے اجازت دی، پھر اجازت منسوخ کی، پولیس والے ارد گرد کے اسپتالوں میں جا کے اور ڈاکٹروں سے کہتے رہے کہ زخمیوں کو وہ علاج نہیں کریں گے، مطلب بڑی بے رحمی اور شقاوت قلبی کے ساتھ پلان کیا گیا تھا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس میں پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، نوجوان شدت جذبات سے ابل رہے ہیں، ادھر پختونخوا سے قافلے چل پڑے تھے۔ ایک دن پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ جہاں دیدہ نہیں ہے، سیاسی تجربہ نہیں ہے، یعنی بیرسٹر گور پہ اور تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن تجربہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال لیڈر تو عمران خان ہی ہیں، تو عمران خان کو اپنے اختیارات منتقل کرنے چاہیے بہت سارے، کہ وہ ایک آدمی جو بات کہتے وہ کہتے۔ اس پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور یہ کیا، اور مسئلہ خان صاحب کی اجازت سے کیا جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور یہ تصادم ہوتا اور سارے لوگ پکڑے جاتے اس گرمی میں، تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں تھا۔ وہ ٹھیک ہے، یہ اپنا بڑی آزمائش ہے اور بڑی جذبات سے مغلوب ہے، بلکہ مسئلہ ہی جذبات سے مغلوب ہونے کا ہے۔ یہ نہیں، جیسے جیسے یہ آزمائش کا وقت طویل ہو رہا ہے تو فرسٹریشن پیدا ہونے لگی ہے، کچھ لوگ بے تاب ہیں، بہت بے چین ہیں، کچھ زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ زیادہ کنسلٹیشن، دیکھیے قرآن مجید جو سب سے اہم ہدایت دیتا ہے حکمرانی کے بارے میں، وہ ہے مشورہ، اور مشورہ میننگ فل، یعنی باقاعدہ مشورہ نیک نیتی کے ساتھ اور ٹھیک لوگوں سے مشورہ۔ تو اس کا کوئی وقت گزر تو نہیں گیا ہے، یہ محرم کے بعد جلسہ کہتے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ کراچی میں مظاہرہ ہوا ہے، اور وہ کیا نام ہے ان کے صدر جو ہیں، ان سمیت بہت سے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مری میں عظمی بخاری خریداری کے لیے گئیں،
تو عمران خان زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے سڑک پہ، اور صنم جاوید کی والدہ محترمہ ان سے ملنے کے لیے گئیں عدالت میں، تو انہوں نے کہا اگر 73 سالہ عمران، تو انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ مجھ سے پھر ایک بار یہ کہا گیا ہے کہ محترمہ مریم نواز سے باقاعدہ معافی مانگ لے، یعنی ویڈیو پہ معافی مانگ لے تو آپ کو فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر 73 سالہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں، تو ہم کیوں نہیں ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے؟ تو پی ٹی آئی زندہ سلامت ہے، کہیں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے کہ اس کو فرسٹریشن کا اظہار کیا جائے۔ اور افسوسناک بات جو ہے وہ انہوں نے کہی، شیر افضل صاحب نے، مجھے صدمہ ہوا پہلی دفعہ ان کی کسی بات پہ، میں تو ان کی جذباتیت کی وجہ سے انہیں بڑا الاؤنس دیتا تھا، ایسی اچھی سحر انگیز شخصیت ہے، بہادر آدمی ہے، عمران خان کے بعد سب سے زیادہ وہ موب کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور تقریر کرنی آتی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے میری بے توقیری کی ہے۔ بھائی بے توقیری نہیں کی ہے آپ کی، آپ نے غیر محتاط بیانات دیے، خاص طور پہ سعودی عرب والا جو بیان تھا، اور آپ نے اپنے ساتھیوں پہ بہت بے رحمانہ تنقید کی۔ سب سے اہم چیز تہذیب نفس میں جو ہے، پڑھے لکھے وہ آدمی ہیں، اور بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے قبائلی نظام سے آئے ہیں جہاں بڑا مشورہ ہوتا ہے، اور جج رہے ہیں اور بہترین وکیل ہیں، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خود تنقیدی کتنی اہم ہے، اور یا بھڑک اٹھنا یا بجھ جانا یہ تو شائستہ لوگوں کا کام نہیں ہے، اور وہ اپنا کردار اس طرح محدود کر رہے ہیں، وہ فواد چودھری بھی محدود کر رہے ہیں اور وہ بھی محدود کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ باہر سے لاحق نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کتنا ہی دبانا چاہے اور حریف کتنی ہی چالیں چلیں، اور جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ کتنے مخالفت کریں، پی ٹی آئی کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ عوامی تحریکیں کبھی اس طرح تباہ تو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ اپنی توانائی ایک دوسرے کے خلاف ضائع کریں گے اور فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، مشکل وقت ہی میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کے عام حالات میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو شیر افضل صاحب کو کے لیے بہت کم سپیس رہ گئی اب، اور اب انہیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گئے فواد چودھری، انہیں مشورہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چالاکی اور دانائی کا فرق بالکل نہیں سمجھتے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی پارٹی میں کو واپسی ان کی آسانی سے ہوگی، اور ہوگی تو کوئی اہم عہدہ کبھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو سنگین الزامات عائد کیے، نہ صرف ہر ایک پہ تنقید کی بلکہ سنگین الزامات عائد کیے، فلاں بھی کونسلر نہیں بن سکتا، فلاں بھی کونسلر، آپ بھی نہیں بن سکتے کونسلر، آپ پی ٹی آئی کی مخالفت کر کے دیکھ لیں، آپ کونسلر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، اور آپ نے بے شمار لوگوں کو ناراض کیا ہے اور غلط پالیسیاں بنائی ہیں بطور وزیر اطلاعات کے، تو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے مسئلہ درپیش ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی آزمائش کا عرصہ بہت طویل نہیں ہے، نون لیگ تو فوت ہو چکی، پیپلز پارٹی کو بھی مطلب مصنوعی طور پہ ہی ہے، زندہ رکھا سول سروس کی اور پولیس کی تائید سے اور اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے، ورنہ پیپلز پارٹی میں کیا دم خم ہے۔ وہ ووٹ جو سروے ہوا تو 36% ووٹ تو تھے ان کے، پی ٹی آئی کے 36% ان کے ووٹ تھے، اور کراچی سے تو ان کے سارے لوگ جیتے پی ٹی آئی کے، وہ تو دھاندلی کر کے ہرائے گئے، تو الیکشن کمیشن کا کارنامہ ہے۔ اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ، گنے کے کاشتکار وہاں بہت تکلیف میں ہیں، عام آدمی تکلیف میں ہے، پولیس والے بہت تنگ کرتے ہیں، پولیس سب سے 2 3 4 ہفتے ایوریج ہے وہاں ایک پولیس افسر کی، تھانے دار کی، وڈیرے تنگ کرتے ہیں۔ وہاں تھوڑی سی محنت کی جائے تو سندھ میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ حلیفوں کی مدد سے، پیر صاحب پگاڑا کی مدد سے اور دوسرے حلیفوں کی مدد سے، بڑے اچھے باز لیڈر ہیں سندھ میں، جو میڈیا میں زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ کہ سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں۔ سندھی دانشور جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، سندھی زبان بڑی خوبصورت ہے، اس کی گرامر بڑی خوبصورت ہے، اس میں بڑی شاعری اور بڑا ادب ہے، تو سندھ میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ فرسٹریشن کا شکار نہ ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس وقت آپ منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں اس وقت آپ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں ایک مثال عام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی ساری فوج کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اب وہ اس میں سیاچین میں جو آدمی جان ہتھیلی پہ لیے کھڑا ہے، جو گیا ہی اس لیے ہے شہید ہونے کے لیے، اس کا استثناء بھی نہیں رکھتے۔
جن لوگوں نے کراچی کو رہا کرایا ہے اس گنڈے سے، الطاف حسین سے، راہ کے ایجنٹ سے، ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے. گویا پوری فوج، میجر، کرنل، سپاہی، حوالدار سب ذمہ دار ہیں. کوئی جیسا خدا نخواستہ جرائم پیشہ لوگوں کا ٹولہ. بھائی آپ کو قیادت سے اور اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہے تو اتنی سی بات کریں، ورنہ تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. انڈیا فوج تو ہونی ہوتی ہے. فوج کے بغیر کوئی ملک نہیں ہوتا. اگر اپنی فوج نہیں ہے تو دوسرے ملک کی فوج آئے گی. مجھے ان کے جملے پہ افسوس ہوا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور کل کوئی دشمن کی فوج آ جائے تو اس میں کیا فرق ہوگا. اچکزئی صاحب نے کہا، اچکزئی صاحب بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں مگر ایسا جملہ انہیں نہیں کہنا چاہیے. فوج میں اس پہ میں الگ سے کبھی پوری طرح بات کروں گا کہ فوج کے نظام میں بنیادی خرابی کیا ہے. وہ اس کا چیف کی نامزدگی کیسے ہوتی ہے، اور اس میں کیا کرشمہ دکھایا ہے اپنا نواز شریف صاحب نے ہمیشہ، کہ ہمیشہ میری مرضی کا آدمی ہو. وہ اس کو میں نے ہمیشہ کہا کہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بڑا وسیع اور پیچیدہ موضوع ہے جو اس وقت ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ تو فوج کے نظام میں جو اصلاح اور تبدیلی درکار ہے وہ تو پہلے بہت سی اور چیزیں درکار ہیں، اس کے بعد ہی ممکن ہے. سیاسی پارٹیوں کی جمہوری تشکیل تو ہو اور سیاسی پارٹیوں میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو ہو. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں سیاسی استحکام کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتا جا رہا ہے. مسائل حل کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں رہے. وہ مثلا یہ بجلی اور اس میں کہ نرخوں میں اضافہ اور اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اتنی نفرت پھیل رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. کمزور اتنے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 2-3 دن کا احتجاج برداشت نہیں کر رہے. پٹرول والوں نے دھمکی دی تو ایک دن میں گھٹنے ٹیک دیے. اب فلور ملز ایسوسی ایشن نے کہا کہ 11 جولائی سے وہ آٹے کی فراہمی بند کر دیں گے. ان کی بات بھی یہ مانیں گے. جو زیادہ احتجاج کرے گا اس کی بات مانتے جائیں گے. کوئی رٹ نہیں ہے. سب سے جو خطرناک خبر ہے، جو بہت صدمہ انگیز ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے 5 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جناب جسٹس بابر ستار. ان لوگوں کا جرم کیا ہے کہ مداخلت کے خلاف ہے. تو مداخلت کے خلاف ہی ایک جج کو ہونا چاہیے نا. جج تو وہ ہے کہ اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے گھر والوں سے کسی سے مشورہ تک نہ کرے، اور مشورہ کرنا ہو تو ایکسپرٹ کو بلائے، عدالت میں بلائے اور اس سے مشورہ لے، اس کی رائے لے. تو یہ عدالتی نظام پہلے ہی تباہ شدہ ہے، اور چیف جسٹس صاحب نامقبولیت کی آخری معراج پہ کھڑے ہیں اور انتہائی متنازع ہیں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے، اور وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ بہت صدمے کی خبر ہے، لیکن بہرحال اس کا تحملی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا حالات کا. حکومت ہے بہت کمزور، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں. اتنی کمزور حکومت ہے کہ ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. یعنی عمران خان جیل میں ہے، اور عمران خان کو ایک دن جیل سے نکلنا ہے، پھر وہ جلسہ کرے گا تو کیا کریں گے؟ دھڑام سے کریں گے. بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ وقاص اکرم نے، جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ڈاکٹروں سے کہا، یہ بات شیخ وقاص اکرم نے کہی، اور ذمہ دار آدمی ہیں وہ. ڈاکٹروں سے کہا، اسپتالوں سے کہا کوئی آئے زخمی ان کا ورکر تو اس کا علاج نہیں کریں گے. اتنی خوفزدہ حکومت چل کیسے سکتی ہے جس کے اندر جو خوف ہے وہ ہڈیوں کے گودے تک اترتا جا رہا ہے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے لاپتہ افراد کے کیس کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. چیف جسٹس کا امتحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس امتحان سے وہ سرخرو ہو کر نہیں گزر سکتے جو ان کا رویہ ہے. ایران کے صدارتی الیکشن میں معتدل مزاج اور اصلاح پسند مسعود پزشکیان، بہت مشکل یہ اصطلاح ہے، حالانکہ یہ فزیشین کو مفرس کیا جب فارسی میں فزیشین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سرجن ہیں بیسیکلی. تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں
کے ساتھ نرمی برتی جائے گی. اور وہ جو گرفت ہے مورل پولیس کی سو کالڈ، جو سعودی عرب میں بھی کبھی تھی اب بھی ہے کسی قدر، تو وہ لوگوں کو ذرا سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا. اور یہ بھی خیال ہے کہ بتدریج ایسی فضا اگر وہ حکمت سے کام پیدا کر سکتے ہیں کہ مغرب سے بالخصوص امریکہ سے مذاکرات شروع ہو جائے. اگرچہ وہ اسرائیل کا معاملہ بیچ میں اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اسرائیل کمزور ہو چکا ہے بہت. اور میرا خیال ہے کہ ایران سے کوئی اشارے بھی، خیال کیا ہے، میری کچھ معلومات بھی ہیں کہ ایران کو کچھ اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ جنگ بند کرا دیں گے، وہاں پہ غزہ میں بمباری بند کرا دیں گے. لیکن وہ نیتن یاہو ایک نیم پاگل سا آدمی ہے، اس کی طرح، نریندر مودی کی طرح. بہرحال اسرائیل کی تو اب سروائیول خطرے میں ہی ہے. اپنی حدود سے باہر نکلے گا تو مارا جائے گا، اور حدود سے باہر نہیں نکلے گا تو رائٹس جو ہیں اس کے سر پہ چڑھے رہیں گے انتہا پسند. دیکھیے کیا ایران میں تبدیلی آتی ہے. ایرانی صدر کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہوتی، ولایت فقیہ کی ہوتی ہے، دوسری جو کمیٹیاں ہیں ان کی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اگر سکلفل آدمی ہو تو اثر انداز تو ہو سکتا ہے. احمدی نژاد کا کافی اثر انداز ہوئے تھے، اس لیے انہیں روکا بھی گیا، مگر انہیں نہیں روکا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر انداز فکر میں تبدیلی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک عجیب بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. میرا خیال ہے یہ ناممکن بات ہے. صرف ایک صورت میں یہ ممکن ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے، اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. کھلا مارشل لا لگا دیا جائے تو اس کی بھینٹ کون چڑھے گا؟ اس کی بھینٹ چڑھے گی نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم. یہ جو خالی لفافے ہیں، یہ غبارے جن میں ہوا بھری ہوئی ہے، یہ مصیبت ان پہ ٹوٹے گی. پی ٹی آئی کیا ہے، اس پہ پابندی لگتی ہے کچھ دن کے لیے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. جو پارٹی 70-80% ووٹروں کے دلوں میں گھر کر چکی ہو، اور جس کو آبادی کی اکثریت جو ہے وہ جس سے واحد امید ہو ان کی، وہ نہیں ختم ہو سکتی. عوامی تحریکیں نہیں مرا کرتی. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. رات گئے یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ سکیں گے. شام کو تو فرصت ملی نہیں بات کرنے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.